السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں قسط نمبر 38 کی طرف۔ تمہیں کچھ پتہ نہیں سائی، یہ بڑوں کی بات ہے، ہمارے درمیان رہنے دو، ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ ہی فیصلہ کریں گے۔ خلاف معمول مما نے مجھے بغیر ڈپٹے آرام سے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ایک ہی تو پوائنٹ مجھے اپنے حق میں مناسب لگا تھا اور آپ اسی پر بھی اعتراض کر رہی ہیں۔ میری دیرینہ خواہش پورا ہونے والی تھی، کسی بڑے خاندان کا حصہ بننا میرا خواب تھا۔ ایسا گھر جس کے مکین میرے تعلیم کی بجائے میرے سلیقے اور سگڑاپے کے گن گائے اور میں اپنے خلوص اور خدمت گزاری کے جذبے کے بدولت ان کے دلوں کو جیت لوں۔ اور میں جانتی تھی اس وقت مما اور بڑی مما نے مجھ پر فخر کرنا تھا۔ فی الحال تو وہ میرے اکلوتے پن کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھے۔ تم شروع سے تنہا اور پرسکون ماحول میں رہنے کے عادی ہو بیٹا، تمہارے لیے ایک پورے کنبے کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہوگا۔ بڑی ماما نے مجھے سمجھانا چاہا تھا مگر میں ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ ماما، یہ پوائنٹ تو بہت ویک ہے، میں ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ بات تو کافی بے شرمی والی تھی، اپنے پرپوزل پر یوں کھلی ڈلی گفتگو کرنا، مگر میں مشرقی لڑکی بننے کی اداکاری کر کے خاموش رہنے کے چکر میں اتنا اچھا پرپوزل ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ اب تو کوئی ڈھنگ کا پرپوزل آیا تھا، ورنہ اس سے پہلے جو خواتین ہمارے گھر آ چکی تھی وہ سب سے پہلے میرے میٹرک میں گریڈ اور نمبر پوچھنے لگی تھی، اور جنہیں خبر ہو جاتی تھی کہ میں نے میٹرک 3 سال میں کلیئر کیا ہے تو وہ مڑ کر دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ پلیز ماما، ماز اس وجہ سے آپ کیب کے گھر والوں کو انکار مت کیجیے گا، میں نے التجا کہا تھا۔ اور اب تو مجھے پورا یقین تھا کہ ماما جوتا اتار ہی لے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس ماما نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور بھرائی آواز میں بولی، بیٹا ہم تمہارے لیے ہر چیز پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، ہر ماں باپ اپنے اولاد کے لیے احساس ہوتے ہیں۔ ماما بہت دیر تک مجھے سمجھاتی بجھاتی رہی تھی، زمانے کی اونچ نیچ، اتار چڑھاؤ، زندگی کے نشیب و فرار، اور میں خاموشی سے سر جھکائے سنتی رہی تھی، مگر میرا دل پھر بھی اب حق کے حق میں ووٹ دے رہا تھا۔ ایک دفعہ دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد بڑی ماما نے وہمی آواز میں کہا تھا، مجھے سفینہ کیف کی ماما کا رویہ بہت عجیب لگا تھا بھابھی۔ ماما اور بڑی ماما اب بہت دیر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، سو میں چپکے سے اٹھ گئی۔ آنے والے بہت سارے دن اسی سوچ بچار میں گزر گئے۔ ماما لوگ ایک دفعہ جہلم جا کر ایبک کو بھی دیکھ کر آئی تھی۔ ڈیڈی اور پاپا کے علاوہ سود بھائی اور حماد بھائی بھی ایبک سے مل کر آئے تھے اور وہ انہیں ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا، اپنی ماں کی ہر طرح مذہب خاموش باوقار، اور یہ ماما کا ایبک کے لیے تبصرہ تھا۔ ماما کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی اور میں ان کی خاموشی سے بے چین ہو گئی، اور کیا بھلا پر اسرار میری زبان بھلا رک سکتی تھی۔ ماما نے مجھے ہمیشہ کی طرح گوری سے نوازا تھا، نہیں بہت سنجیدہ مزاج۔ ماما مجھے نہیں بلکہ غنی کو بتا رہی تھی، جو خرابی طبیعت کی وجہ سے جہلم نہیں جا سکی تھی اور اب چسکے لینے کے لیے صبح صبح اسود بھائی کے ساتھ نازل ہو گئی تھی۔ اسود بھائی اسے ڈراپ کر کے اپنے آفس چلے گئے تھے۔ ایبک کا بزنس اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اس نے چند سال میں بہت ہی ترقی کی ہے۔ بڑی ماما ایبک سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گئی تھی۔ شکل و صورت کیسی ہے؟ گورا ہے، کالا ہے، سنوالا ہے، کیسا ہے؟ غنی نے مچل کر پوچھا تھا۔ اب کہ ماں نے غنی کو گورا، بہت خوش شکل ہے، سائی کے ساتھ ججے گا، جواب بڑی ماما کی طرف سے آیا تھا، اور اس جواب نے مجھے بھی مطمئن کر دیا تھا۔ ایبک سے چھوٹے 4 اور بھائی تھے، سب سے بڑا ایبک تھا، اور اس کے بعد کیف، اون، فائز اور اشر تھے، اور یہ بات سن کر ہم حیران رہ گئے تھے
کہ اون اور فائز دونوں شادی شدہ تھے۔ مما نے اس بات پر خاصا اعتراض کیا تھا کہ بڑوں کو چھوڑ کر چھوٹے دونوں کی شادی کیوں کی ہے۔ ویسے میری مما کو اعتراضات تو اور بھی بے شمار تھے، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مما کو اپنے قدرے فریبی مائل نالائق سی بیٹی کے لیے ایبک جیسا سمارٹ خوربرو اور لائق فائق لڑکا پسند آ گیا تھا۔ سو برا پرا کمبا بھی مما نے نظر انداز کر دیا اور سفینہ آنٹی کا رویہ بھی۔ بڑوں کے درمیان تمام معاملات طے پا گئے تھے۔ اب مجھے بی اے کے بجائے بیاہ ہی کرنا تھا، مگر نہ جانے کیوں سب کچھ حسب منشا ہونے کے باوجود اندر کہیں عجیب سی بے قراری چٹکیاں بھرنے لگی تھی، اور میں کافی دن تک تو یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید مما اور پاپا سے دوری کا احساس دل میں چبھن دے رہا ہے، دل کو اداسی کی دبیز چادر میں لپیٹ رہا ہے، مگر یہ احساس پاپا کے گھر سے لے کر ایبک کے گھر تک میرے ساتھ رہا تھا، مگر اس سے بھی پہلے کچھ اضطرابات تو میرے اندر خود بخود بننے لگا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا، اور چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارا آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔